آرٹیکل کو ہٹانے کے لیے بہت ہی انوکھے اور کئی غیر آئینی طریقے بھی استعمال کیے گئے۔ برٹشرز نے جاتے جاتے ایک ماؤنٹ بیٹن پلان کے تحت بر صغیر کو مذہبی بنیادوں پر 2 ملکوں میں بانٹ دیا۔ پچھلی اسٹیٹس ہی ان میں سے زیادہ تر کا معاملہ سارٹ آؤٹ ہو چکا تھا، سوائے حیدرآباد، جوناگڑھ اور جموں اینڈ کشمیر۔ 20 فروری 1948 کو رائے شماری کی جاتی ہے، جس کے بعد جوناگڑھ انڈیا میں شامل ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، جب بھی جموں اینڈ کشمیر کی بات ہوتی ہے تو آرٹیکل 370 اور 35(1) کی بات ضرور ہوتی ہے۔ یہ جو آرٹیکل تھے یہ نارمل آرٹیکل نہیں تھے، ان آرٹیکلز میں کچھ ایسی چیزیں مینشن تھیں جس کی وجہ سے یہ آرٹیکل متنازعہ رہے۔ 5 اگست 2019 کو یہ آرٹیکلز تو ہٹائے گئے، لیکن آج بھی ان کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ جب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، جب لوگ کسی چیز کے لیے ارادہ کریں گے تو پورا انگریزوں سے طاقتور تو کوئی نہیں تھا۔ جب ہندوستان کے لوگ اکٹھے ہو گئے، جب ہم سب اکٹھے ہو گئے تو انگریزوں کو بھگا دیا۔ تو اگر جموں کشمیر کے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، یہ کون سی بڑی بات ہے 370؟ نہ صرف 370 بلکہ اس سے بھی زیادہ کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ کر کے رہیں گے۔ پر حال ہی میں آرٹیکل 370 کے نام سے ایک مووی بھی بنائی گئی ہے۔ آرٹیکل کو ہٹانے کے لیے بہت ہی انوکھے اور کئی غیر آئینی طریقے بھی استعمال کیے گئے۔ اس آرٹیکل کو 4 سے 5 سال کی منصوبہ بندی کے بعد ہٹایا گیا۔ آج کی ویڈیو اسی حوالے سے ہے کہ آرٹیکل 370 کو کب، کیوں، کیسے، کس لیے لایا گیا اور کیوں اور کیسے ہٹایا گیا۔ ارے کون سی ڈیبیٹ، وہ آج تک کوئی ڈیبیٹ نہیں کری بی جے پی نے۔ لیکن یہ لوگ کہاں تھے جب 2019 میں ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا؟ کون تھا جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوا؟ یہ آج جو شور کر رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ آئین کو بچاؤ، جمہوریت کو بچاؤ، ڈیموکریسی کو بچاؤ، یہ تھے کہاں؟ ہمارا وہاں پہ ڈیموکریٹک مرڈر ہوا اور انہوں نے چوں تک نہیں کیا؟ کیا انہوں نے تو ساتھ دیا؟ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں پارٹیشن کے وقت کی تاریخ کے صفحات میں جانا ہوگا۔ Between August 1947 and March 1948, 4.5 million Hindus and Sikhs migrated from Pakistan to India. 6 million Muslims must move in the opposite direction. 10 million people are displaced in the partition of India. 1 million are dead. پارٹیشن سے پہلے پورے بر صغیر میں برٹشرز 2 طریقے سے رول کرتے تھے۔ ایک تو وہ ایریا تھا جہاں برٹشرز کا مکمل کنٹرول تھا اور کچھ آزاد ریاستیں تھیں جنہیں پرنسلی اسٹیٹ کہا جاتا تھا، جہاں کا کنٹرول راجہ سنبھالتے تھے۔ لیکن 3 چیزیں برٹشرز کے حوالے ہوا کرتی تھیں، یعنی ڈیفنس، کمیونیکیشن اور فارن افیئرز۔ اس کے علاوہ وہاں کے تمام داخلی معاملات وہاں کے راجہ خود سنبھالتے تھے، ان کی نگرانی وہاں کے راجہ خود کیا کرتے تھے۔ اس وقت تقریباً جموں اینڈ کشمیر، جودھ پور اور حیدرآباد کو ملا کر قریب 565 پرنسلی اسٹیٹس تھیں۔ برٹشرز نے جاتے جاتے ایک ماؤنٹ بیٹن پلان کے تحت بر صغیر کو مذہبی بنیادوں پر 2 ملکوں میں بانٹ دیا۔ My first course in all my discussions was therefore to urge the political leaders to accept unreservedly the Cabinet Mission Plan of May the 16th, 1946. To my great regret, it has been impossible to obtain agreement to live against their will under a government in which another community has a majority, and the only alternative to coercion is partition. اس کے مطابق جہاں مسلم اکثریت ہوگی وہ علاقے پاکستان میں شامل ہوں گے اور جہاں ہندو اکثریت ہوگی وہ ہندوستان میں۔ لیکن یہ اصول پرنسلی اسٹیٹس پر لاگو نہیں تھا۔ پرنسلی اسٹیٹ کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ آزادانہ طور پر فیصلہ کریں، چاہیں تو ہندوستان یا پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں یا پھر آزاد رہیں۔ ماؤنٹ بیٹن پلان کو 18 جولائی 1947 کو انڈیا انڈیپینڈنٹ ایکٹ 1947 کے نام سے لاگو کر کے بٹوارا شروع کیا گیا۔
اور مسلم اکثریتی علاقے پاکستان اور ہندو اکثریتی علاقے ہندوستان بن گئے کہ پرنسلی اسٹیٹس کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا، جس کے بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان اور 15 اگست 1947 کو انڈیا آزاد ہوا۔ British government's final decision as to how power was to be transferred from British to Indian hands. With reservations, of course, the plan has had a good reception. From Nehru for the Hindus, from Jinnah for the Muslims, and from Sardar Baldev Singh for the Sikhs. بر صغیر کے وہ علاقے جو ہندوستان یا پاکستان بن چکے تھے، ان کے علاوہ یہ جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں، ان کو انڈیا کی طرف سے ولبھ بھائی پٹیل اور پاکستان کی طرف سے محمد علی جناح اپنی اپنی طرف شامل کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ بھارت کے ساتھ شامل ہونے والی کچھ ریاستوں کو سیاسی یا فوجی دباؤ ڈال کر بھارت کے ساتھ شامل کیا گیا یا شامل کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب بھی ان پرنسلی اسٹیٹس کو پاکستان یا بھارت میں شامل کیا جاتا تھا تو ان سے ایک ڈاکومنٹ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پر سائن کرا جاتا تھا۔ اس پر سائن کے بعد وہ 3 چیزیں جو برٹشرز کے کنٹرول میں تھیں وہ پاکستان یا بھارت کے ساتھ شامل ہونے پر ان کے کنٹرول میں آ جاتی تھیں، یعنی ڈیفینس، کمیونیکیشن اور فارن افیئرس۔ باقی اندرونی معاملات وہاں کے راجا یا نواب خود دیکھتے تھے۔ وقت کے ساتھ آگے چل کے ان سے مرجر ایگریمنٹ بھی سائن کرا لیا گیا تھا، جس کے بعد ان ریاستوں کے مکمل معاملات بھارت اور پاکستان کے کنٹرول میں آ چکے تھے۔ جتنی بھی پرنسلی اسٹیٹس تھیں ان میں سے زیادہ تر کا معاملہ سارٹ آؤٹ ہو چکا تھا، سوائے حیدرآباد، جوناگڑھ اور جموں اینڈ کشمیر کے، جس کی وجہ یہ تھی کہ حیدرآباد اور جوناگڑھ کے جو راجا یا نواب تھے وہ مسلم تھے، جبکہ زیادہ تر آبادی ہندو تھی، جبکہ کشمیر کا راجا ہری سنگھ ہندو تھا اور وہاں کی آبادی زیادہ تر مسلم تھی۔ ان تینوں اسٹیٹس کو لے کر معاملات میں کھنچاؤ رہا۔ 15 اگست 1947 کو جب جوناگڑھ کی پاکستان یا بھارت کے ساتھ جڑنے کی بات ہوتی ہے تو جوناگڑھ کے راجا پاکستان کو ترجیح دیتے ہیں اور 15 ستمبر 1947 کو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کو سائن کر لیتے ہیں۔ سیم ٹائم حیدرآباد اور JNK پر بھی ایشوز چل رہے تھے۔ جوناگڑھ کے نواب جب انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کو سائن کرتے ہیں تو ولبھ بھائی پٹیل غصہ ہو جاتے ہیں اور جوناگڑھ پر فوج چڑھائی کر دیتی ہے۔ جب ہندوستان کو اس بات کا علم ہوا کہ نواب صاحب از ناٹ دیئر ان دا اسٹیٹ اور وہ پاکستان چلے گئے ہیں، تو انہیں کیا کرا کہ انہوں نے اپنی فوجیں بھیج کے ریاست جوناگڑھ کی جو ٹیریٹریز تھی اس کا فزیکل پوزیشن انہوں نے لے لیا۔ اس کے بعد اس مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ جوناگڑھ نے کس کے ساتھ مرج ہونا ہے اس کا فیصلہ وہاں کی عوام کرے۔ لیاقت علی خان صاحب نے یہی لکھا تھا، یہی کہا ان کو کہ دیکھیں آپ یہ کریں کہ یہ جو نواب آف جوناگڑھ کو انسٹال کر دیں گدی پر، اس کے ایڈمنسٹریشن کو بحال کر دیں، اس کے بعد آپ کروا لیں ابھی جو آپ کو کروانا ہے کوئی ریفرینڈم۔ 20 فروری 1948 کو رائے شماری کی جاتی ہے، اس کے بعد جوناگڑھ انڈیا میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس وقت حیدرآباد میں بھی یہی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے۔ وہاں کے نظام میر عثمان علی خان چاہتے تھے کہ وہ آزاد رہیں، یا اگر کسی طرح شمولیت کرنی پڑی تو پاکستان کے ساتھ شمولیت کی جائے گی۔ حیدرآباد کو بھی فوجی دباؤ کے ذریعے بھارت میں شامل کیا جاتا ہے۔ جموں کشمیر میں 77% سے زیادہ آبادی مسلم تھی اور وہاں کے راجا ہندو تھے۔ اس وقت کشمیر کے راجا ہری سنگھ پر الزامات تھے کہ وہ متعصب ذہنیت رکھتے تھے اور ہندوؤں کو فیور کرتے تھے۔ ان چیزوں پر کشمیر میں رہنے والے مسلمان اپنے حقوق کے لیے راجا کے خلاف احتجاج کرتے رہتے تھے اور سب سے بڑا احتجاج سن 1931 میں ہوا تھا، اور اس وقت وہاں یہ شیخ عبداللہ نام کے ایک شخص تھے، کشمیری رہنما فاروق عبداللہ کے والد۔ یہ اس وقت راجا کے خلاف آواز بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں اس نعرے کے ساتھ کہ راجا کو ہٹاؤ، جمہوریت لاؤ۔ اپنی آواز کو مؤثر بنانے کے لیے شیخ عبداللہ نے ایک
RTB बनाई। राजा हरि सिंह भी इन तमाम हालात और मामलात से बखूबी वाकिफ़ थे। राजा को अपनी शहंशाहियत बहुत अजीज़ थी, इसलिए राजा हरि सिंह को ना तो शेख अब्दुल्ला पसंद थे और ना नेहरू और ना ही मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि इन तीनों की तरफ से राजा की अपनी कुर्सी को यकीनी खतरा था। अपनी गद्दी बचाने के लिए राजा ने आज़ाद रहने का फैसला किया, लेकिन राजा के रवैये और नाइंसाफ़ी के खिलाफ मुसलमानों का एहतजाज होता रहता था। ये मामला इतना बढ़ जाता है कि पाकिस्तान से एक कबायली जमात उनकी मदद के लिए निकल पड़ती है, जो कि एक पश्तून ट्राइब की जमात थी। यहाँ भारत ये मौक़िफ़ देता है कि कश्मीर में आने वाले कबाइल सिर्फ पख्तून कबाइल नहीं थे, बल्कि इन कबाइलियों के साथ पाकिस्तान की आर्मी भी थी, जबकि पाकिस्तान की जानिब से इस मौक़िफ़ की तरदीद की जाती है। ये एक अलग बहस है। ये कबायली जंगजू बढ़ते हुए श्रीनगर के करीब पहुंच जाते हैं, तब राजा को महसूस होता है कि कश्मीर तो जाएगा हाथ से, लेकिन जान भी जाएगी। इसको मद्देनज़र रखते हुए राजा इंडिया से मदद मांगता है और यहाँ से इंडिया अपने मफाद को शामिल नज़र रखते हुए कहता है कि हम आपकी मदद उसी सूरत में करेंगे जब आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करेंगे। और इस तरह दबाव में राजा 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करता है, जिसके बाद एयर ड्रॉप के ज़रिए सिख बटालियन को कश्मीर पहुंचाया जाता है और यहाँ से ये जंग इंडिया पाकिस्तान की जंग में बदल जाती है। इंडिया पाकिस्तान की पहली जंग करीब 1 साल तक चलती है, जिसके बाद नेहरू UN पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो सोचते थे कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो चुका है, इसलिए कश्मीर उनका हिस्सा है। दूसरी बात यह है कि नेहरू को अपने दोस्त शेख अब्दुल्ला पर काफ़ी एतमाद था, जिसकी वजह से वो समझते थे कि अगर रायशुमारी भी होती है तो शेख अब्दुल्ला की सपोर्ट कश्मीरी अवाम का फैसला उनके हक़ में ले आएगी। ये सारी चीज़ें सोच के 21 अप्रैल 1948 को नेहरू UN पहुंचते हैं। इसके बाद UN एक रेजोल्यूशन लाता है, जिसके तहत कहा जाता है कि जो जहां है वहीं जंग रोक दे और 1 जनवरी 1948 को पाकिस्तान और भारत जहां पर थे वहीं पर रुक गए। इसी को LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। दूसरी चीज़ UN ने ये कही कि जम्मू एंड कश्मीर का फैसला वहाँ की अवाम करेंगे, ये किसके साथ शामिल होना है। इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों मुल्क अपनी अपनी फ़ौजें वहाँ से निकाल लें। ना अफवाज हटी ना रायशुमारी हुई, जिसकी वजह से आज तक दोनों मुल्कों के दरमियान मसला कश्मीर एक तनाज़ा मामले के तौर पर मौजूद है। उस वक्त भारत की तरफ से ये चीज़ की गई कि जब तक ये तनाज़ा हल नहीं होता तब तक कश्मीर के मामलात को किस तरह चलाया जाए, जिस पर नेहरू और हरि सिंह ने ये सोचा कि आर्जी प्रोविज़न बना लेते हैं ताकि कश्मीर भारत के साथ कनेक्टेड रहे। इसके लिए मुबाहिसा स्टार्ट हो चुका था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का जो डॉक्यूमेंट है, इसमें 7th पॉइंट पर लिखा है कि इंडिया का जो आइन है मुस्तकबिल में किसी भी तरह जम्मू एंड कश्मीर में नहीं चलेगा, मासवाई डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। तो इस बात के लिए एन स्वामी अयंगर एक सोल्यूशन पेश करते हैं। उन्होंने स्पेशल प्रोविज़न आर्टिकल 370 मुतारिफ कराया। आर्टिकल 370 में ये था कि इंडिया का पार्लियामेंट है वो इंडिया के लिए तो कुछ भी कानून बना सकता है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ 3 चीज़ों पर ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकता है, और वो 3 चीज़ें वही थी जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में मेंशन थी, यानी डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। और इन चीज़ों पर भी लॉ बनाने के लिए JNK की गवर्नमेंट से कंसल्टेंट करना होगा। मज़ीद ये कि इन 3 चीज़ों के अलावा भी अगर किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को कश्मीर में लागू करना होगा तो इसके लिए सबसे पहले इंडिया को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करना होगा।
یہ آرڈر پاس کرانے کے لیے جموں اینڈ کشمیر کی گورنمنٹ سے اپروول لینا ہوگا۔ اس کے بعد جموں اینڈ کشمیر کی جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہوگی اس سے اپروول لینا ہوگا۔ جب یہ دونوں اپروول مل جائیں گے اس کے بعد پریزیڈنٹ آف انڈیا ایک پریزیڈینشل آرڈر پاس کرے گا اور اس طرح یہ آرٹیکل ہٹ جائے گا۔ لیکن دوستو، آرٹیکل 370 کو ہٹانے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، وہ یہ تھی کہ جموں اینڈ کشمیر کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تو آئین بنانے کے بعد تحلیل ہو چکی تھی، اب تو اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ جب اسمبلی ہی نہیں رہی تو اپروول کیسے ملے گا؟ انڈیا کی جو باقی کانسٹیٹیوئنٹ باڈی تھی جیسے سپریم کورٹ، فنڈامنٹل رائٹس، بینکنگ، الیکشن کمیشن، ڈائریکٹو پرنسپلز، یہ ساری چیزیں JNK پر لاگو نہیں ہو پا رہی تھی۔ انڈیا چاہتا تھا کشمیر پر یہ ساری چیزیں بھی لاگو ہوں، جس کے لیے پنڈت نہرو شیخ عبداللہ سے ملتے ہیں، جس کے بعد شیخ عبداللہ کشمیر کا خود کا جھنڈا، اس کا خود کا اپنا PM جسے صدر ریاست بولا جائے گا، اور اسٹیٹ سبجیکٹ لا 1927 کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اسٹیٹ سبجیکٹ لا 1927 راجہ ہری سنگھ لے کر آئے تھے۔ جموں اینڈ کشمیر کی جو مقامی آبادی تھی ان کی شناخت اور حقوق کی حفاظت کے لیے۔ اس لا میں یہ تھا کہ باہر سے جو آدمی آئے گا وہ زمین نہیں خرید سکتا، سرکاری ملازمت نہیں کر سکتا، اور مستقل رہائشی کون ہوگا وہ بھی اس ایکٹ کے تحت طے ہوگا۔ ان تمام مطالبات کو نہرو مان لیتے ہیں اور انہیں آرٹیکل 35A کی شکل میں آرٹیکل 370 میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ ان الیکشنز میں BJP کو 25، PDP کو 28 اور کچھ سیٹیں دیگر پارٹیاں حاصل کرتی ہیں۔ BJP نظریاتی مخالف PDP کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیتی ہے اور 25 فروری 2015 کو دونوں پارٹیاں مل کر جموں اینڈ کشمیر میں حکومت سازی کرتی ہیں۔ یہ پہلی بار تھا کہ جب PDP نے BJP کو سپورٹ کیا تھا۔ کچھ وقت یہ سرکار چلتی ہے، جس کے بعد 19 جون 2018 کو اچانک BJP PDP کو سپورٹ کرنے سے ہٹتی ہے، جس سے جموں اینڈ کشمیر میں کوئی حکومت نہیں رہتی، اور جموں اینڈ کشمیر کے آرٹیکل 92 کے حساب سے جب ایسی سچویشن ہوگی، جب ایسی کنڈیشن ہوگی کہ JNK میں کوئی سرکار نہیں ہوگی یا کنسٹیٹیوئنٹ بریک ڈاؤن ہوگا، تو ایسے میں 6 ماہ تک جموں اینڈ کشمیر کو اس کا گورنر چلائے گا۔ 23 اگست 2018 کو ستیہ پال ملک کو گورنر بنا کے جموں اینڈ کشمیر میں بھیجا جاتا ہے۔ ستیہ پال ملک 2012 میں BJP کے وائس پریزیڈنٹ بھی بن چکے تھے۔ اگلے 6 ماہ تک نہ BJP خود حکومت بناتی ہے نہ کسی کو بنانے دیتی ہے۔ 6 ماہ مکمل ہونے کے بعد پریزیڈنٹ رول لگ جاتا ہے، جس کے تحت پریزیڈنٹ نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں، جس میں مینشن کیا جاتا ہے کہ ان کے بہاف پر جموں اینڈ کشمیر کو کون چلائے گا اور کیسے چلائے گا۔ اس نوٹیفیکیشن کے فرسٹ پارٹ کے 2nd پیج پر مینشن کیا جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ کے بہاف پر جموں اینڈ کشمیر کے گورنر ہیں وہی کشمیر کو چلائیں گے۔ پریزیڈینشل رول لگنے اور نوٹیفیکیشن جاری ہونے کی وجہ سے جموں اینڈ کشمیر کے BJP کے گورنر ستیہ پال ملک کے پاس PM یعنی پرائم منسٹر جتنی پاور آ جاتی ہے۔ کیونکہ BJP نے آرٹیکل 370 کو ہٹانا تھا، وہ اس کے منشور میں شامل تھا۔ BJP اسی کی منصوبہ بندی کر کے یہ سب کچھ کر رہی تھی، اور 370 کو ہٹانے کے لیے جموں اینڈ کشمیر کی اسمبلی تو تھی نہیں، اسمبلی کے اپروول کے بنا 370 کو ہٹانا ناممکن تھا۔ تو اس کے لیے پریزیڈینشل نوٹیفیکیشن کے سیکشن 6 میں انڈین پارلیمنٹ کو بطور جموں اینڈ کشمیر کی پارلیمنٹ کے ایکٹ کرنے کا اختیار دیا گیا، جس کے تحت جو گورنر اب تک جموں اینڈ کشمیر کو چلا رہے تھے اب وہاں کی PM کی پوزیشن ان کی ہو گئی، اور جموں اینڈ کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی کی جگہ انڈین پارلیمنٹ کو دی گئی۔ ساری خرد برد آرٹیکل 370 کو ہٹانے کے لیے تھی۔ محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ ان کی جو پارٹیاں تھیں ان کے ہاتھ سے پاور شفٹ ہو کے سینٹرل گورنمنٹ کے ہاتھ میں پہنچ گئی۔ آرٹیکل 370 کو یعنی آرٹیکل 370 کو ہٹانے کے لیے راستہ تو بنایا گیا، لیکن سیکیورٹی کے خدشات موجود تھے۔ آرٹیکل 370 کو ہٹانے پر وہاں کی سیاسی ہلچل کو کنٹرول کرنا، علیحدگی پسند تحریکوں کو کنٹرول کرنا ضروری تھا، جس کے لیے بڑی تعداد میں پیراملٹری کو C-17 کے ذریعے کشمیر میں ڈپلوائے کیا گیا۔
ये तादाद तकरीबन 45,000 थी। अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया और सियासी रहनुमाओं को उनके घरों में कैद कर दिया गया और राब्ते के ज़राए भी ले लिए गए और दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया। आर्टिकल 370 को हटाने के तमाम इंतजामात करने के बाद 5 अगस्त 2019 को इंडियन प्रेसिडेंट एक नोटिस इशू करते हैं जो आर्टिकल 370 को हटाने के लिए जारी किया जाता है, जिसके बाद अमित शाह एक रेजोल्यूशन लेकर पार्लियामेंट पहुंचते हैं। अब माननीय गिरिराज रंजन जी प्लीज आप लास्ट में सर जवाब सुन लेना। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई सुनो तो, सुनिए तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे आप। मैं स्पष्ट करता हूं माननीय मंत्री जी प्लीज, मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। और ये रेजोल्यूशन भी पास हो जाता है। इसके बाद न सिर्फ आर्टिकल 370 हटाया जाता है बल्कि अब इंडिया का आइन भी पूरी तरह से जम्मू एंड कश्मीर पर लागू होगा। इसके पास होते ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको अप्रूव करता है और यूं आर्टिकल 370 हटा दिया जाता है।